کشتی کا خاصہ یہ نہیں کہ زمین پر چلے، بلکہ کشتی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ سمندر میں پانی میں چلتی ہے، لیکن اس وقت تک پانی پر چلے گی جب تک کہ پانی میں چلے لیکن پانی اس میں نہ آئے۔ رہیں گے دنیا میں اپنی مصروفیت میں، اپنی مشغولیت میں، اپنے کام و کاج میں، لیکن دل کی جو کشتی ہوگی اس میں یہ دنیا کو، دنیا کی خواہشات اور دنیا کو چاہتوں کو آنے نہیں دیا جائے گا، مگر رہیں گے مجبوراً ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بنی آدم بنا کر پیدا کیا، دنیا ہمارے لیے ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں۔ ہم تو جہاں کے مالک میرے آقا کی نسبت کی وجہ سے دنیا اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کے لیے پیدا کی ہے، ہم دنیا کے غلام نہیں ہیں، دنیا ہماری غلام ہے۔ کس کے لیے پیدا کی گئی؟ خلقت اللہ نے جو کچھ فرمایا دنیا کے مالک میرے آقا کے لیے۔ اگر ہم ان کے امتی ہے، اگر ہم ان کے امتی ہے اور سچے واقعی امتی بن گئے تو وارث ہیں ہم۔ دنیا ہمارے لیے ہے، دنیا ہمارے لیے ہے۔ جو دنیا کے لیے بن جائے، جو دنیا کے لیے بن جائے وہ اصل میں میرے آقا کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر تو تقسیم ہو جائے گی، کاٹ ہو جائے گی کہ نہیں دنیا کا ہے، یہ دنیا کا ہے، یہ دنیا دار ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کیا ہو گیا میرے محبوبوں کو فرما دیجیے کہ وہ تو اپنے نفس، اپنے خواہش کے بندے بن چکے ہیں، دنیا کے بندے بن چکے ہیں۔ وہ تقسیم ہو جائے گی دنیا کے اندر میں، جو جس کی ایک ایک سانس مقصد ہی اس کا دنیا کے لیے ہے، دنیا کے لیے۔ اور یہ وہ مرض ہے کہ جس مرض سے نکلنا آسان نہیں، یہ وہ مرض ہے کہ جس مرض سے نکلنا، دعویٰ بہت آسان ہے، نہیں ہم دنیا دار نہیں بھائی، ہم تو دیندار ہیں، ماشاءاللہ ہم تو اللہ رسول والے ہیں، ہم تو غوث و خواجہ والے ہیں، بہت آسان ہے دعویٰ، لیکن یہ زبان کا دعویٰ ہے، زبان کا دعویٰ ہے۔ اور خدا کے پاس میں زبان کا دعویٰ نہیں چلتا، بلکہ رب کے پاس میں دل کی کیفیت چلتی ہے۔ سارا معاملہ رب کا دل کے ساتھ ہے۔ وَبُشِّرَ مَا فِی الصُّدُورِ، سینوں کو چیر کر بتاؤ، زبان سے بول کر بتاؤ نہیں جمتا۔ زبان سے تو بہت بڑے بڑے دعوے جو نہیں ہیں وہ بھی کریں گے، جو ہے وہ بھی نہیں کریں گے۔ کوئی غلطی ہو گئی، ارے نہ غصے میں آئیں گے، ماریں گے، یہ ہو جائے گا، تو زبان پر آ رہا بھی تو زبان سے روک لیتا ہے آدمی، بولتا نہیں۔ تو زبان تو جو ہے وہ بھی نہیں بولتی، اور زبان جو حقیقت نہیں ہے وہ بھی بول دیتی ہے زبردستی، جو دل میں نہیں ہے وہ بھی بول دیتی ہے۔ زبان کا کام تو ہے ہی بولنا، بے لگام گھوڑا ہے وہ، نہیں جھوٹ بھی زبان سے ہوگی، غیبت بھی زبان سے ہوگی، قرآن کی تلاوت بھی زبان سے ہوگی، اللہ کا ذکر بھی زبان سے ہوگا۔ اس طرف میں لے کر چلو تو ادھر چلے گی بیچاری زبان، اگر اس طرف میں لے کر جاؤ وہ تو زبان ہے، وہ غلام ہے، سواری ہے، نکیت تمہارے ہاتھ میں ہے، تو جدھر کو پلٹاؤ ادھر کو سواری لے جائے گی تمہیں۔ کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائیے اور سچ پر قائم رہیے۔ سچ کے لیے وقت بے وقت یہ نہیں، جو سچ ہے اس کا اظہار کر دینا چاہیے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو، اپنے دماغوں کو بالکل پاک و صاف کرو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ میں اپنا پاک نظام جوڑ دے اور تم پاک ہو جاؤ۔ اس لیے حضرت علی قدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اس ملفوظ کے اندر میں اس کی تمثیل یہی ہے کہ ہم چلیں گے دنیا میں، دنیا کی مصروفیتوں میں، مشغولیتوں کے اندر میں، کہاں چلیں گے؟ دنیا ہی میں تو چلیں گے۔ ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جن خاندانوں کے اندر میں جو رشتہ داریاں ہیں، جو خاندان ہیں، جو رشتہ داریاں ہیں، تو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کہ میں تو خاندانوں کو، قبیلوں کو، قوموں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ جہاں خاندانوں، قبیلوں کو، رشتہ داریوں کو، قوموں کو توڑ کا نظام ہو، وہ حق کا نظام نہیں ہے۔ حق کا نظام تو جوڑ کا ہے۔ ہماری تعلیمات تو یہ ہے کہ تمہارے گھر کے بازو اگر پڑوسی غیر مسلم بھیڑ اور چولہا چبا رہے تو اس کو بھی تم انسانیت کی بنیاد پر جوڑو، انسانوں سے، انسانیت سے، اولیاء کی چوکھٹوں سے۔ یہی تعلیمات ہیں۔ تو تم رب سے جڑو گے جو رشتہ داریوں کو ختم کرے۔ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں رب کے سامنے رشتہ داریاں پکارے گی، یا اللہ جو
رشتہ داریوں کو جوڑے تو اپنی رحمت سے جوڑ، اور جنہوں نے رشتہ داریوں کو توڑا ہے خدا تیری رحمت سے تو توڑ دے۔ تو آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا، جو رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوگا اللہ اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے گا۔ تو یہاں جو تعلیمات ہے کہ غیر مسلم برادران وطن بھی ہے تو ان کو بھی انسانیت سے جوڑو، کہیں کے لیے جو اپنے گھر کے ذکر کی محفل میں ان کو بلاؤ، اولیاء کی نسبتوں کی محفل ہو رہی تو ان کو بلاؤ۔ ارے جو سن کر نہیں آتے نا ذرا کون کا کرتے، لیکن وہ دیر چورے اور چماروں کو بلاؤ کہ بھائی آج آپ کو ہمارے پاس کھانے کی دعوت ہے، ہمارے دستر پر آ کر آپ بیٹھ کر کھاؤ۔ بیٹھ، اگر آ گئے ہوں تو ان کو دور مت بٹھاؤ، ان کو اپنے دستر پر سامنے بٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے ڈال کر کھلاؤ ان کو۔ ہے بیٹا کھانے کو آئے، یہ صفائی کے دھیڑا میتھرا ہے ان کو نہیں۔ تو انسانیت کو جوڑو تو رب العالمین تم کو اپنی رحمت سے جوڑے گا۔ کیا کرے گا؟ اپنی رحمت سے جوڑے گا۔ یہ تو عام انسانوں کے لیے خانقاہ محمدی کا پیغام یہ ہے، تو پھر امتیوں کے لیے جو میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، عام انسانوں کے لیے، ان برادران وطن کے لیے اس خانقاہ محمدی کا پیغام نہیں، قیامت تک کے لیے آقا اصول یہی ہے کہ ہر انسان کو جوڑ کی فکر کرو، توڑ کی نہیں۔ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا انسانیت کو جوڑنے کے لیے، وہ مخلوق کو مخلوق سے، انسانوں کو انسانوں سے جوڑتے۔ اس کے بعد دوسرا کام انبیاء یہ کہ ان انسانوں کو پھر اللہ سے جوڑتے تھے۔ یہ دو کام کرتے تھے۔ اس لیے میرے آقا نے بھی کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ یہی دعوت کی بنیاد تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو دعوت کے الفاظ جو سکھائے تھے میرے آقا نے یہی کہ وہ ایران کو گئے، شاہ کسریٰ کے پاس گئے اور متمدن قوموں کے پاس میں گئے، تو جانے کے بعد دعوت کیا کس بات کی دی کہ ہم بھی جہالت میں زندگی گزارتے تھے، ہم بھی ناطے رشتوں کو توڑتے تھے، اور ہم بھی آپس میں متفرق تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے آ کر ہم کو جوڑا اور ہمارے آپس کی رچاکشیوں کو ختم کیا، عداوت اور دشمنیوں کو ختم کیا، اور بدنگار الفاظ ایک تسبیح کے دامن کی طرح سے ہم کو جوڑ دیا۔ یہ دیکھو یہ فلاں قبیلے کے، یہ ہمارے فلاں قبیلے کے، یہ فلاں علاقے کے، یہ فلاں ملک کے، اور یہ فلاں برادری سے، لیکن ہم ایک خاندان کی طرح سے ہمارے آقا نے۔ ان قوموں نے یوں آنکھیں نکال کر منہ کھول دیا کہ اچھا کہ یہ چیز، یہی تو چیز ہوگی قوموں کو اٹریکٹیو کرے گی، قوموں کو متوجہ کرے گی۔ یا عام انسانوں کے سامنے تمہاری خانقاہوں کی تقریر کام نہیں کرے گی، بلکہ تمہارے اخلاق اور تمہاری یہ شرافتیں مثال دے گی۔ یعنی ہم ان کو اتنا تو گمراہ بول دیے تھے، ان کو مشرک بول دیے تھے، ان کو پیر پرست بول دیے تھے، اور ان کے پیر کے خلاف ان کو ہم گالیاں دیے تھے سامنے، لیکن ان کے اخلاق یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں ذرہ برابر بھی وہ اپنے رخ کو پلٹائے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے اچھے ہمارے برے کے اندر میں، اچھے میں تو سب آ جاتے ہیں، لیکن برے وقت میں اپنے بھی دور رہتے ہیں، لیکن وہی جس کو ہم نے، جن کی خانقاہ کو، جن کے نظام کو، جن کے پیر کو گالیاں دیا تھا، وہی آدمی برے وقت میں ہمارے پاس میں آیا۔ یہی تو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یہ رخ کس کو دیا جائے گا؟ یہ رخ ان کو دیا جائے گا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسانیت کی بھلائی کے لیے منتخب کرے گا۔ وہ ہر جہد ہر رخ کے ساتھ میں وہ انسانیت کو جوڑنے والے ہوں گے۔ جو انسانوں کو جوڑنے والا وہ مسلمانوں کو توڑنے والا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ جو قوموں کو جوڑے، جو برہمنوں کو، بدیوں کو، وہ انسان ہے بھائی، انسان قابل قدر ہے، اس سے محبت کرو، یہ جو پیغام دینے والا ہے، وہ پھر مسلمانوں کو توڑ پیدا کرے گا، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرے گا، مسلمانوں سے مسلمانوں کو آپس میں لڑائے گا۔ یہ لڑانے والا تو خود لڑاکو ہے، کٹا ہوا ہے، اس لیے وہ کاٹ رہا ہے۔ اب چاہے مسلمان اپنی جماعت اور مشرقوں کے اسٹیج سجا کر مسلمانوں کو لڑائے، وہ سب کے سب مجرم ہیں وہ میرے آقا کی بارگاہ میں، اس لیے کہ آقا کی امت کو اور میرے آقا کا معاملہ تم میں سمجھتے ہیں کہ فلاں مسلک کا، فلاں جماعت کا یہ بے نمازی اور وہ گمراہ، وہ بدعقیدہ، تم اور میں آپ کہہ لیتے ہیں
کہہ لیتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے سگی ماں اپنی اولاد کے ساتھ میں جو محبت کا حق ادا کرتی ہے، اس ماں کے سامنے اگر کسی اس کی اولاد کی برائی بیان کرو تو وہ خوش ہوگی خوش؟ نہیں ہو سکتی نا، وہ ماں نہیں ہے پھر۔ تو خدا کی قسم لاکھوں ماؤں سے زیادہ محبت میرے آقا اپنی امت سے کرتے ہیں، جس امت کے لیے بولو تو سفید کپڑے پاک بازوں کے لیے نہیں، بلکہ میرے آقا نے اپنی راتوں رات رویا ہے اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، اپنی امت کے جہنمیوں جیسے عمل کرنے والوں کے لیے۔ آپ نے اپنے بیٹے شکم مبارک کے اوپر ظاہری طور پر واقعوں کو بھی برداشت کیا ہے، نمونہ دینے کے لیے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا کہ آپ تکلیف برداشت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے کیا کہ یا اللہ، میں اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ سمجھ آئی بات؟ آقا کے ساتھ میں امت کو جو تعلق ہے کلمہ وہ کتنا آسانی کے ساتھ 20,000 30,000 50,000 تقریر کرنے کا، بیان کرنے کے لیے مولوی آ کر امت کو کاٹ کر چل جاتا ہے کہ وہ بد عقیدے ہے، وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے، تو تو کون سی جنت میں جائے گا؟ آقا کی امت کو برا بول کر اور کاٹ کر۔ ایک سگی ماں کے سامنے اس کی اولاد کی اگر کوئی برائی، اگرچہ کہ وہ بری ہو، اگر برائی بیان کرے تو بیوی تو سن لے گی ذرا کچھ کرنے کے لیے، اولاد تو سن لے گی ذرا وقتی طور پہ برداشت کر لے گی، لیکن ماں سن سکتی ہے کیا؟ میرے آقا کو اپنی امت کے ساتھ، ایک ماں جو اپنے بچے کو جنم دے اس کے ساتھ ماں کی محبت کا عالم یہ ہے۔ تو میرے آقا دو جہاں کے مالک اپنے نو گھرانوں میں فاقوں کو برداشت کروایا، اپنے نوازوں کو امت کے لیے شہید کروایا کہ قیامت کے میدان میں بھی سارے نبی نفسی نفسی کہیں گے، اور میرے آقا ہوں گے کہ ربی امتی ربی امتی کہیں گے۔ کتنی پیاری امت ہے میرے آقا کی یہ امت، اور امت میں ہم بھی ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر بے نمازی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ امتی ہے میرے آقا کا۔ تو ایک ماں کی محبت اور ممتا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی برائی کو زیادہ نہیں سن سکتی۔ ہم اب اسٹیجہ سجا کر اور ہم مناظرے کر کے اور ہماری زبانوں پر صرف امت کی برائیاں ہی برائیاں، آقا خوش ہوں گے؟ توبہ کرو اس جوہل مرکب سے اور اس بدعقیدگی سے توبہ کرو، اس سے زیادہ بدعقیدگی اور کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ غلاظت اور کچھ نہیں ہے کہ آقا کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے، گناہگار ہے نا، لیکن جو واقعیتاً مقابلے پر آ کر گستاخی کے لیے آپ کے سامنے ظاہر کر دے، میرے آقا کی شان میں راست اگر گستاخی کرے تو اس کے ساتھ میں تو تمہیں حق ہے، باقی اس کا نام لے کر سب کو کہہ دینا کوئی دیانت کا تقاضا نہیں ہے، دیانت کا تقاضا نہیں ہے۔ آقا اس سے خوش نہیں ہوں گے اور سمجھ رہے کہ ہم تو کیا ہے، ہاں ماشاءاللہ ہم تو حق ادا کر رہے ہیں، حق ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ امت کا حق طلب کر رہے ہیں۔ اس لیے اس لعنت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، آقا کو اپنی امت بڑی محبوب ہے اور کوئی تخصیص نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنا کلمہ پڑھنے والی امت کو کبھی اس کے بارے میں آپ کی حیات ظاہرہ کے اندر بھی اگر کسی نے آپ کی امت کے ان اعمال کی وجہ سے بھی اگر آپ کی امت نہیں سمجھا تو میرے مصطفیٰ اس پر ناراض ہوئے۔ ایک صحابی ہے میدان کارزار کے اندر میں جو مسلمانوں کی بڑی مخالفت کرنے والا تھا اور بہت جری پہلوان تھا، کافر تھا۔ ایک صحابی ہے غالباً مولا علی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خالد بن ولید ہے، اس کو پچھاڑے اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اور جیسے اس سینے پر بیٹھے مولا علی کی روایت ہے غالباً نام نے شبہ اور آنے مگر ہے مستند، تو اس جری نے کلمہ پڑھ لیا، تو یہ اور اس سے گئے کہ اچھا اب کلمہ پڑھ کر مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ اب میں تیرے سینے پر بیٹھ گیا ہوں، اب قتل ہونے والا ہے، تو اپنی موت کو دیکھ کر مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میرے آقا کو دھوکہ دے رہا ہے تو۔
اٹھایا اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ بات صحابہ نے پہنچائی میرے آقا کی بارگاہ میں۔ کلمہ میرے آقا کے دست مبارک پر نہیں پڑا تھا، کلمہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے ہاتھ پر نہیں پڑا تھا، کلمہ نہیں پڑا تھا، لیکن میدان کارزار کے اندر میں کافر تھا، مسلمانوں کو شہید کیا تھا وہ، اور غلبہ ہونے کے بعد میں اب یہ صحابی ہے کہ اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو ذہن میں آیا بات، صحابی ہے، امت کو نمونہ بنانا تھا۔ صحابہ نعوذ باللہ قاتل نہیں ہو سکتے، صحابہ گناہگار نہیں ہو سکتے، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب کسی صحابی کو گناہگار کہنا جائز نہیں ہے، عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ صحابہ تو میرے آقا کے ساتھی ہیں وہ، اس لیے صحابہ کو برا بولنے کی بھی جرات مت کرو، تم ایسے بنداس مت بن جاؤ، ایسے بنداس مت بن جاؤ کہ صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کرنا شروع کر دو، اس کا حق تم کو ہم کو نہیں ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جب اس کی کارگزاری پہنچی تو وہ صاحب نے کہا کہ میرے دل کا جذبہ یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو بڑا دکھ پہنچایا تھا، آپ کی شان میں وہ اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا تھا، اور جب وہ زمین پر پچھڑ گیا اور گر گیا تو موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ اے صحابی، اللہ تم پر رحم کرے، کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھا تھا کہ وہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ تم نے سینے کو چیر کر دیکھا تھا؟ جتنے مسلمانوں کو جہنمی بول رہے ہیں نا، یہ بدعقیدے جہنمی بدعقیدے، کیا تم نے ان کے سینے کو چیر کر دیکھا ہے؟ ارے تمہارے پاس میں زیادہ اگر عشق رسول ملا ہوا ہے تو نعرہ پاک مصطفیٰ پر مر مٹ جاؤ، قربان ہو جاؤ، لیکن تم کو اگر زیادہ ملا ہوا ہے اس کو کم از کم کلمہ تو ملا ہوا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہوگا، وہ قرآن پر تو ایمان ہوگا، نماز تو وہ پڑھتا ہوگا، تو پھر کیسے تم مسلمان ہیں، کیسے تم مسلمان ہیں، کیسے عاشق رسول ہے کہ امت کو خود امت نہ بناؤ تم؟ تمہاری ذمہ داری تو یہ تھی کہ برادران وطن کو اور عالم انسانیت کو تم ایمان والے بناؤ، میرے آقا کی امت بناؤ۔ یہ کام تو رب العالمین نے تم کو عطا کیا تھا، لیکن پورے قرآن مجید کے اندر میں کہیں یہ مجھے بتا دو کہ تم جو کلمہ پڑھنے والے میرے آقا کی امت ہے ان کو خود کافر قرار دو، یا ان کو خود جہنمی قرار دو، بلکہ میرے آقا نے احادیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت تک میری امت میں فتنہ ہوگا، اور جس میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مقررین ہوں گے، بڑے بڑے دین کے خدمت گزار ہوں گے، لیکن وہ جن آیتوں کو اللہ نے کافر اور مشرکوں کے بارے میں نازل کیا ہے، ان آیتوں کو سنا سنا کر میرے کلمہ پڑھنے والی امت کو وہ لوگ کافر و مشرک قرار دیں گے۔ رخ بہت غلط ہے، فکر اپنی کرو، اوروں کی آگ میں اپنے ہاتھ کو مت جلا لو، اپنے ہاتھ کو مت جلا لو۔ قرآن میں تو اللہ نے حکم دیا کہ انسانیت کو میرے آقا کی امت بناؤ، لیکن کتنا بڑا ظالم ہے وہ جو کسی نہ کسی رخ پر کلمہ پڑھ کر اپنے نام کو مسلمانوں کے ووٹر لسٹ میں لکھانا پسند کیا ہے، وہ پسند کیا کہ نہیں؟ جمعہ کی نماز کو آتا ہے یا عید کی نماز کے لیے آ جاتا ہے اور وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے نکاح کے لیے کسی قاضی سے نکاح پڑھا لیتا ہے، ختنہ اگر کروا لیتا ہے، یہ اسلام کا ثبوت نہیں ہے، اسلام کا ثبوت ہے کہ تو پھر کیسی جرت ہوگی کہ ہم کسی مسلمان کو وہ مسلمان نہ کہنے کے لیے ہم ثابت کریں؟ کیا ہوگا ان کا جو اس پر یہ طرفہ تماشا کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے سنی ہیں اور ہم بڑے عاشق رسول ہیں؟ ذرا جھانک کر دیکھ حق کی طرف سے۔ اللہ نے قرآن کے اندر میں حکم دیا، سنیں شاہد صاحب، اس بات کا حکم دیا کہ تم انسانوں کے سامنے اخلاق پیش کرو اور ان اخلاق سے متاثر ہو تو آقا کی چوکھٹ سے نہ جوڑو، امتی بنا دو، داخل کر دو ایمان میں ان کو، آقا کی چوکھٹ سے انہیں جوڑ دو۔ یہ کام تو مسلمانوں کو دیا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہا کہ تم کو خیر امت بنایا ہے کہ تم اخلاق کو پیش کرو اور ان انسانوں کو تم امتی بنانے کی کوشش کرو۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اپنی امت کی کثرت پر میں خوش ہوں گا۔ کیا فرمایا؟ میری امت کی کثرت کو دیکھ کر میں خوش ہوں گا۔
ارے بدنصیب مسلمان، تجھے میرے آقا کی خوشی برداشت نہیں ہوتی ہے، سو امت کو کم کرنے کی کوشش میں ہے. انہیں بدعقیدہ، انہیں غلط، انہیں جہنمی، انہیں وہ مسلک کا، انہیں وہ جماعت کا کچھ بھی ہوگا، لیکن میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو محبت کر اس سے. یہ فرمایا کہ میں قیامت کے میدان میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر میں خوش ہوں گا. تو میرے آقا کی خوشی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا. تو چاہتا ہے کہ سب امت کو کم کر دے. رہ جائے کون؟ صرف رہ جائے مٹھے کھٹے والے اور اپنی جگہ درود و فاتحہ والے. نہیں، امت پھیلی ہوئی ہے زمین پر، امت پھیلی ہوئی ہے زمین کے اوپر. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ میرے آقا کا امتی ہے، آقا کا امتی ہے. حکم تو اللہ اس کے رسول کا یہ ہے، میرے آقا کا یہ ہے کہ تم انسانوں سے اخلاق سے پیش آ کر ان کو آقا کا امتی بناؤ. لیکن کہیں پر یہ بات نہیں فرمائی میرے آقا نے یا رب العالمین نے کہ امت کو تم امت نہ سمجھ کر ان کو کافر و مشرک کہو اور امت کے اس گروہ میں سے انہیں نکال دو. بلکہ میرے آقا نے اس صحابی کو یہ فرمایا کہ اچھا، موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے اس نے، آپ یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کس کے اوپر اس کا قتل کر دیا. یہ فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے. بے شک وہ صحابی کی مغفرت ہوگی، میرے آقا کی دعا ان کے ساتھ میں ہے، ہمارا عقیدہ ہے. لیکن کتنا دردناک جملہ ہے یہ. کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھا تھا کہ زبان سے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے یا دل سے پڑھا ہے، یا دل میں تم نے جھانکا تھا؟ کیوں نہیں قبول کر لیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا. اور ہم قبول نہ کریں، اس میں یہ گنجائش نکالے کہ وہ بدعقیدہ ہے، وہ گستاخ ہے، وہ ہے. اچھا، تو اتنا اچھا، تو اتنا پاک، تو نے میرے آقا کی عظمت کو اور میرے آقا کی محبت کو جو اپنی امت کے ساتھ میں کیا پہچانا. ایک معیار دیا ہوں آپ کو. ایک سگی ماں اپنی اولاد کی برائی نہیں سن سکتی. تو جا کر اس کے سامنے 1 سے 2 بار 2 سے 4 بار اگر برائی کرے تو وہ ماں اگر سگی ماں ہے تو اس کو اچھا نہیں سمجھے گی کہ میری اولاد کی میرے سامنے برائی بیان کر رہی ہے. سگی بہو جو خود کر کے لائی ہے، اگر وہ بہو کا تیور بدل کے اس کے بیٹے کی شکایت بار بار اس کے سامنے کرے تو وہ بہو سے نہیں، بہو کے خاندان سے دشمنی بولے گی. وہ ماں بولے گی کہ نہیں بولے گی؟ بولے گی کہ نہیں بولے گی؟ کیوں؟ کہ ایک ماں کی محبت یہ ہے. تو پھر میرے آقا کو اپنی امت، ہر امتی سے محبت ہے. ہم نے کیا رعایت کی آقا کی امت کے ساتھ میں؟ آقا کی امت کے ساتھ میں کیا رعایت کی؟ ہم کو حق نہیں ہے نا؟ میرے آقا نے روک دیا وہاں پر، یہ بند لگا دیا. کیا تم نے ان کی زبان کے کلمہ پڑھنے کو یہ سمجھ لیا کہ موت کے ڈر سے پڑھ رہا ہے؟ کیا تم نے ان کے دل میں جھانک کر دیکھا تھا؟ آج ہم اس کے بارے میں کیسے انگلی اٹھا دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہے کہ اخلاق پیش کر کے، ان کی ہمدردیاں کر کے، بھوکوں کو کھلا کر، ننگوں کو پہنا کر، پیاسوں کو پانی پلا کر، بیماروں کو دوا دارو دلا کر. کس کو؟ خانقاہ محمدی والوں کے لیے ضروری ہے عملی میدان. یہ اپنے تو اپنے ہیں ہی ہے، اپنے ہاتھ اپنے پیر ہے، اپنے ہاتھ اپنے ہونٹ ہے. تمہارے رشتہ دار تمہارے حقدار ہیں، تمہارے پڑوسی تمہارے حقدار ہیں. حقوق العباد اللہ تعالیٰ نے 70% بیان کیے ہیں. حقوق اللہ اپنے حق تو صرف 30% بیان کیے. 3 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کو اتنا بیان کیا کہ یوں فرمایا کہ ہم کو تو ڈر لگ گیا کہ شاید پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دیا جائے. خبردار، اپنی زبانوں کو روک لو. آقا کی امت کے ساتھ برائیاں امت کی مت کرو، برائیاں مت کرو. تمہاری بدتمیزی اور تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے سامنے والا اگر کچھ تو بھی ایسے حالات اختیار کرتا ہے کہ آپ اس کو ضد میں لاتے ہیں، اس کی زبان سے کچھ بے ادبی نکل جاتی ہے تو اس سے فوراً پوچھ لو کہ پھر اس آقا کا کلمہ نہیں پڑھتا؟ تو کہے گا کہ بھائی کلمہ پڑھ کے تو میں مسلمان ہوں. بات ختم ہوئی. اپنے دل سے اس کی نفرت نکال دو، وہ چشمہ اپنے آنکھوں پر سے ہٹا دو کہ وہ مسلمان نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کیا کہے گا کہ 1000 آدمی کے اندر نہیں بلکہ رائٹنگ کے اندر میں اس نے اپنا آدھار کارڈ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر بنوایا ہے. اس سے بڑی دلیل تجھے اور کچھ ہونا چاہیے. اپنا نکاح ہوتا ہے تو قاضی کو بلاتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے. مرتا ہے تو وصیت نہیں کرتا کہ مجھے جلاؤ، بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو. وہ بدنصیب ہوں گے شیطانوں کی اولاد. یہ جو ایک آدھ ایسا نکل جائے گا کہ جو مرنے کے بعد مجھے جلا دو مسلمانوں کے قبرستان میں، ایک آدھ ہوگا نا. عادل آبادی تو کوئی نہیں ہے نا ایسا.
پھر اس آقا کی امت کو تمہارے دلوں کے اندر میں آقا کی امت کی محبت پیدا نہیں ہوئی تو انسانوں کی محبت کیا پیدا ہوتی؟ اس لیے توبہ کرو اس چیز سے. اس لیے کہ ایک سگی ماں کو اپنی اولاد کی شکایت برداشت نہیں ہوتی اور اولاد کی بے ادبی برداشت نہیں ہوتی. برا ہوگا لیکن میرا بیٹا ہے، وہ کہہ دیتی کہ نہیں کہتی؟ کہتی کہ نہیں کہتی؟ تو پھر ہماری یہ گنجائش ہے کہ امت کو ہم بڑی آسانی کے ساتھ میں دھتکار دیں اور ان کو اچھی چیزوں کے اندر میں جوڑنے کی ہمدردی کے اخلاق کو ان کے سامنے پیش نہ کریں. نہیں، ہر کلمہ وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا قابل تعظیم ہے. وہ ہم سے کٹیں گے بھی نہیں، وہ ہم سے کٹیں گے، دور بھاگیں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم ان سے جڑو، جو تمہارے حق کو تلف کرے تم ان کا حق ادا کرو. یہ تو بات بنے گی، سمجھ نہیں گا. اس لیے ساری امت کی محبت اور عصمت کو اپنے اندر پیدا کریں. کیا کرو؟ آقا کی امت کے کلمہ گو ہے. بڑا بھاری جرم ہے. وہ میرے آقا کا عاشق نہیں ہے، وہ آقا کا چہیتا نہیں بن سکتا جس کے دل میں آقا کے کلمہ پڑھنے والی امت کے ساتھ ذرہ برابر بھی کدورت ہو. نہیں، بالکل نہیں. تصدیق کے لیے تم کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو بولو کہ بھائی تم کون ہو؟ تم مسلمان ہو. کس بنیاد پر؟ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں. بات ختم ہوگی تمہاری. وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں کافر ہوں، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں دو جہاں کے مالک کو نہیں مانتا ہوں، میرا ایمان قرآن پر نہیں ہے. ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ملے گا. تمہارے خاندان میں، تمہارے محلے میں، تمہارے حیدرآباد کے اندر میں کوئی ایسا مسلمان تو نہیں ملے گا. نہیں، ہم کلمہ نہیں پڑھتے اور ہم مدینے والوں کو نہیں مانتے، یا پھر ہم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. کوئی ملے گا جو یہ کہے وہ مسلمانی کہاں ہے؟ بات یا مسلمانوں کی چل رہی ہے. پھر جو آقا کی امت ہے، مسلمان ہے، اس کو تم آقا کی امت کے لسٹ کو کم کرو. جبکہ آقا یہ فرما رہے کہ میں قیامت کے میدان اپنی امت کی کثرت پر میں خوش ہوں گا. تو کیا ظالم مسلمان تو عالم اس لیے بنا، پیر اس لیے بنا، بیعت اس لیے کیا کہ آقا قیامت میں جو خوش ہوتے ہیں ان خوشیوں کو بھی تو برداشت نہ کر سکے؟ تیرا کام تو یہ تھا کہ برادران وطن کو بھی اپنے اخلاق سے قریب کر کے اس کی زبان سے اگر وہ کلمہ نہ پڑھائے تو اس کا دل تو میرے آقا کا کلمہ پڑھ لے کہ یہ تیرے اخلاق کیسے اور یہ تیری ہمدردی کیسی ہے، تیری محبت کیسی. تو کہنا کہ میں اپنے آقا کا غلام ہوں. کون آقا؟ تو کہے تو بھی محمد رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا نا جس کا دل. تو ہم نے تو یہی پیغام دیا کہ تم ساری امت کی تعظیم اور عظمت کے ساتھ ان سے پیش آؤ. اگر وہ تم اپنا نہ سمجھے وہ تم کو، لیکن تم ان کو اپنا سمجھو. اور ہمارا پیغام تو یہ ہے کہ عام انسانوں کو بھی تمہارے اخلاق کے ذریعے سے جب وہ پوچھیں کہ تم اتنے اچھے کیسے جی، یہ اخلاق تو ہمارے آقا دو جہاں کے مالک کے ہیں. اچھا کون؟ وہ پرافٹ آف صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے مالک، مدینے میں رہتے ہیں، ان کے یہ اخلاق. ہاں تو ایسے اخلاق والے اچھا ایسے تھے. اب ان کے سامنے میرے آقا کی عظمتوں کو بیان کرو، کہو کہ ایسے عظمت والوں کا شکر ادا کرنا حق ہے کہ نہیں. کہے گا کہ بے شک. تو ہم ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم ان کے رسول ہونے کا اور ان کے اللہ کے پیغمبر ہونے کا اقرار کرتے ہیں. محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں. تو بھی ایک بار کہہ دے محمد رسول اللہ، کہلوا دو اس کی زبان سے. اتنوں کو کہلوایا. تم تو جو کہہ رہے ہیں ان کو ہی دوسرے بنانے کی چکر میں انہوں نہیں سنتے، نہ انہوں نہیں آتے، نہ ان کو کہیں کو بلانا. 10 بار بلائے ہم نے. بھائی تمہارا کام تو یہی ہے. اذان بند کرا دو کیونکہ اذان ہو رہی ہے مگر مسجد میں مصلیاں نہیں آ رہے، بند کرا دیں گے اذان. تیرا کام جو ہے تم کرتے رہے. کبھی اپنے اندر میں دیکھ. ہمارا کام تو میرے آقا نے جو دیا تھا وہ یہ ہے کہ انسانوں کو میرے آقا کے نالین سے جوڑے اور میرے آقا کا کلمہ پڑھائے، تاکہ میرے آقا قیامت میں خوش ہو کہ میں اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر خوش ہوں گا. اور جو ہے سو امت کو کم کرنے کی چکر میں ہے تو وہ آقا کو خوش کرنے والا ہے کہ نعوذ باللہ ناراض کرنے والا ہے. تو پھر کیا ہوگا ان اسٹیج والوں کا، اور کیا ہوگا ان مناظرے کرنے والوں کا، اور وہ کیا ہوگا ان مولویوں کا جو امت کو امت ماننے کو تیار نہیں ہے. امت کے لسٹ میں سے امت کو نکالنے کے لیے وہ بدعقیدے، وہ جہنمی، وہ گمراہ، وہ مشرک، وہ بدعتی، وہ تو امت کو کاٹ چھاٹ کرنے والے ہیں. آقا ان سے خوش ہوں گے. میرے خانقاہ محمدی کے میرے بچوں، خدا کی قسم تمہارے لیے تو صرف آقا کی خوشنودی تمہارا مقصد، تمہارا نظام، تمہاری خانقاہ ہے.
اگر میرے آقا کی خوشنودی نہیں ہے تو میں تمہارا پیر نہیں، تو میرے مرید نہیں. اور یہ نہ خانقاہ ہے نہ خانقاہ کا کوئی نظام ہے. صرف نظام کا مقصد آقا کی خوشنودی ہے. ہر وہ کام کرو جس سے آقا خوش ہو سکتے ہیں، اور میں خدا کی قسم وہی چیز بتاؤں گا جس سے آقا خوش ہوتے ہیں. بہت دور کی بات کا اشارہ میں نے کیا ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے دامن کو بچاؤ ان آگوں سے، کہ امت میں مزید تم امت میں آگ لگانے والے مت بنو اور امت کو کم کرنے کی چکر والے نہیں. سب تو ایسے ویسے ہے، سب بدعقیدے ویسے، لیکن ہم تو عاشق رسول، ہم تو مرید، ہم تو پیر کو ماننے والے، ہم تو خانقاہ کو ماننے والے، ہم غوث و خواجہ کو ماننے والے. کہاں ماننے والا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے تو. ماننے والا ہوتا تو پھر منواتا میرے آقا کو اخلاق و کردار کے ذریعے سے. پھر قومیں جو ماننے والے تھے وہ سلطان الہند کی ذات تھی، تو ایک ہی سفر میں 90 لاکھ انسانوں کو آقا کی چوکٹ پر لا دیا نا. راجن شاہ ولی 400 برس پہلے آ کر یہاں پر اسلام کو دیا کہ نہیں دیا؟ یہ ہمارا نظام امت میں اضافے کا نظام ہے، امت کو امت بنانے کا نظام ہے، اور پوری امت کو آقا کے نعرہ پاک سے جوڑنے کا نظام ہے، اور انسانیت کو نعرہ پاک مصطفیٰ کا راستے کے بتانے کا نظام ہے. اس لیے اپنے ذکر کی مجلس اپنے گھروں میں ہوتی ہو اولیاء کی نسبتوں کی، تو ان میں بھی برادران وطن کو چورے چمار کیوں نہ ہوتے ہو، بھیڑمان کیوں نہ ہوتے ہو، لیکن بنی آدم کی اولاد ہے، انسان ہے، ان کو بلا کر عزت کے ساتھ اپنے بازو میں بٹھا کر کھلاؤ کھانا. پیر کو نہ کھلاؤ، پیر کو بازو رکھو بھوکا، لیکن پہلے ان لوگوں کو کھلاؤ. سمجھ میں آئے گا؟ اس سے تو میں تم سے خوش ہوں گا، اس سے میرے مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے، اس سے غریب نواز بھی خوش ہوں گے، اس سے اولیاء بھی خوش ہوں گے. کریں گے انشاءاللہ. لا الہ الا